اس حدیث پاک کو ہماری تمام بہنیں بیٹیاں سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل میدان محشر میں ایک عورت کو لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اس عورت کو جہنم میں ڈالو، اس نے اپنی پوری زندگی تعلیمات رسول کے خلاف گزاری، ہماری نافرمانی میں گزاری۔ وہ عورت عرض کرے گی، باری تعالی اس کی ذمہ دار میں اکیلی نہیں ہوں، میرا باپ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ میں چھوٹی تھی، اپنے باپ کے کفالت میں تھی، میرا باپ اگر چاہتا تو میری پروان سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کی روشنی میں چڑھاتا، اگر میرا باپ چاہتا تو مجھے قرآن کے قریب کرتا، میرا باپ چاہتا تو مجھے تعلیمات رسول کے قریب کرتا، لیکن میرے باپ نے مجھے ایسی تعلیم دی نہیں کہ جس کے سبب میرا قدم بے حیائی کی جانب چلنے سے رک جاتا، یا میں اپنے آپ کو تعلیمات رسول کے خلاف چلانے سے روک دیتی۔ میرا باپ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ فرمائے گا اس عورت کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈالو۔ اس کے بعد وہ عورت عرض کرے گی، باری تعالیٰ میرا باپ اکیلا ذمہ دار نہیں ہے، میرا بھائی بھی ذمہ دار ہے۔ میں اگر بے حیائی کے راستے پر نکلی تھی تو میرا بھائی میرا بازو پکڑ کر مجھے روک سکتا تھا، میرا بھائی مجھے بے حیائی کی طرف جانے سے روک سکتا تھا، میرا بھائی مجھے گناہوں کے راستے پر جانے سے روک سکتا تھا، لیکن میرے بھائی نے روکا نہیں۔ وہ بھائی اپنی بہن کو بے حیائی کے راستے پر جانے سے کیا روکے گا، یا بے پردگی سے کیا روکے گا، جو خود دوسری کی بہنوں کو تکتا ہے، دوسری کی بہنوں کو گھور گھور کے دکھتا ہے، وہ بھائی اپنی بہن کا کیا خیال کرے گا اور اسے کیا تعلیمات رسول کی روشنی میں روشن کرے گا۔ میرا بھائی بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ فرمائے گا اس عورت کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈالو، ساتھ میں اس کے بھائی کو بھی جہنم میں ڈالو۔ وہ عورت عرض کرے گی، باری تعالیٰ صرف یہ تو ذمہ دار نہیں ہے، میرا شوہر بھی ذمہ دار ہے۔ میں اگر میرے باپ کے گھر پہ تھی، میرے باپ نے مجھے نہیں روکا، میرے بھائی نے مجھے نہیں روکا بے حیائی کے راستے پر جانے سے، بے پردگی کی طرف بڑھنے سے، تو جب میری شادی ہوئی اب میرا ذمہ دار میرا شوہر ہوا۔ میں اگر بے پردہ باہر نکلی تھی تو میرے شوہر نے روکا نہیں، میں اگر سنیما ہال کی طرف چلی تھی تو میرے شوہر نے روکا نہیں، میں اگر گناہوں کے راستے پر چل رہی تھی تو میرے شوہر نے روکا نہیں، میرا شوہر بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ فرمائے گا، اٹھاؤ اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو اور اس کے شوہر کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ عورت عرض کرے گی، باری تعالیٰ صرف یہ تین مرد ذمہ دار نہیں ہے، میرا بیٹا بھی ذمہ دار ہے۔ میں اگر گناہوں کے راستے پہ تھی، میں اگر آوارگی کے راستے پر تھی تو میرا بیٹا بھی تو مجھے روک سکتا تھا ادب کے دائرے میں رہ کر، لیکن میرے بیٹے نے مجھے روکا نہیں، میرے بیٹے نے مجھے ٹوکا نہیں، میرا بیٹا بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ فرمائے گا اس عورت کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے شوہر کو اور اس کے بیٹے کو، چار مردوں کو اٹھا کر اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور کریں۔ میں اپنی بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا، میری بہن اگر تم گناہوں کے راستے پر چلی، اگر تم سنیما ہال میں جاتی ہو، اگر تم بے پردگی کے راستے پر چلتی ہو، اگر تمہارا قدم بہکتا ہے، تمہاری نگاہ بہکتی ہے، تو یقیناً تم تو جہنم میں جاؤ گی، لیکن ساتھ میں دیکھو آپ کتنوں کو جہنم میں لے جا رہی ہو۔ آپ کا باپ بھی جہنم میں جائے گا، آپ کا بھائی بھی، آپ کا شوہر بھی اور آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ میں ان باپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی بیٹی کو گناہوں کے راستے پر جانے سے نہیں روکتے، بے پردگی سے نہیں روکتے، بے حیائی سے نہیں روکتے، ان باپوں سے میں عرض کروں گا، تیار ہو جاؤ، تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس بھائی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی بہن کو بے پردگی اور بے حیائی کے راستے پر جانے سے نہیں روکتے، ان کی نگاہیں بہک رہی یا قدم بہک رہا ہے، لیکن آپ بھائی ہونے کے باوجود انہیں روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، منع نہیں کرتے، انہیں سمجھاتے نہیں، تو ایسے بھائیوں سے میں عرض کروں گا آپ بھی تیار ہو جاؤ اپنی بہن کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے۔ اس کے بعد آتی ہے شوہروں کی باری۔ وہ شوہر
جو اپنی بیوی کی نمائش کرتے ہوئے پھرتے ہیں، وہ شوہر جو اپنی بیویوں کے چہرے کو دوسروں کو دکھاتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جو اپنی بیوی کو لے کر کبھی سنیما ہال میں بے پردہ ہو کر اپنی بیوی کو لے جاتے ہیں، کبھی بے پردہ ہو کر اسے بازار میں گھماتے ہیں، ایسے شوہر بھی تیار رہے جہنم میں جانے کے لیے۔ تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ اور ساتھ میں ان بیٹوں سے عرض کروں گا کہ جن کی ماں اگر غلط رستے پر چلی تھی یا جس کا قدم بہکا تھا، تم بیٹے تھے، منع کر سکتے تھے، اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، میری ماں ایسا نہ کرو۔ اگر آپ ایسا کرو گی تو یقیناً کل میدان محشر میں آپ کے ساتھ ہماری بھی گرفت ہوگی، ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج یہ ویڈیو ہمارے سامنے وائرل ہوا کہ جس میں ایک نقاب میں ملوث ہو کر خاتون بہن فلم دیکھنے کے بعد رو رہی ہے۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بہن تجھے رونا چاہیے اپنی قبر کو یاد کر کے۔ کتنے دن آپ جی لو گی یہاں پر، کتنے دن رہ لو گی دنیا میں آپ، اس کے بعد آپ کو مرنا ہے، اندھیری قبر ہے۔ وہ قبر کو یاد کر کے روئے، اور پھر میدان محشر کہ پورا زمانہ وہاں پہ ہوگا، اور وہاں پہ آپ کو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ وہ رسوائی کو یاد کر کے روئیں کہ وہاں پہ کیا حال ہوگا۔ وہاں ساری کتاب کھلی جائے گی۔ یہاں ابھی تک آپ دوسروں کی ویڈیوز یا فلمیں دیکھتی رہی، لیکن میدان محشر میں خود تمہاری ویڈیو بتائی جائے گی، تمہارا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ اس میدان محشر کی رسوائی اور جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور توبہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا، بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، خدا را اپنے بہکتے ہوئے قدموں کو روک لے، اپنی بہکتی ہوئی نگاہوں میں حیا کا پردہ لائے، اور یقین جانے آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ملے گی، اور اگر آخرت میں بھی آپ کو عزت ملے گی تو انشاءاللہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ملے گی۔ لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے بے حیائی اور گناہوں کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیں، اور آج ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے عرض کروں گا جو ہماری پردے میں رہ کر سننے والی خواتین ہیں، جو سیدہ کائنات کی کنیز ہے، میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کے کانٹیکٹ میں جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، آپ ان کو بھی سمجھائیں، آپ ان کو بھی بتائیں۔ اور میں باپ سے عرض کروں گا اپنی بیٹی پہ نظر رکھو، بھائی سے عرض کروں گا اپنی بہن کا خیال کرو، شوہر سے عرض کروں گا اپنی بیوی کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی کنیز بناؤ، بیٹوں سے عرض کروں گا اپنی ماؤں کی بارگاہ میں، اپنی ماں کی خدمت میں عاجز بن کر عرض کرے، ماں اگر آپ مصلی بچھاتی ہے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے قدم کو گناہوں کے رستے پر نہ چلائے، بلکہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی تعلیمات کی روشنی میں چلائے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی جنت ہوگی، آپ کی آخرت بھی جنت ہوگی۔